کاظم لالا کب سے میں یہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں مگر یہ دونوں ہیں کہ مجھے یاد نہیں کرنے دے رہی۔ کاظم نے گھڑ کے سامنے کھڑی ہوئی منزہ اور حرم کو دیکھا۔ ایک کام کرو، تم دونوں یہاں سے بھاگو، اسے اسٹڈی کرنے دو، وہ غصے میں بولا تھا۔ اس کی بات سن کے لالا پھر اسے اپنے ساتھ لے کے جائیں بھائی، جب تک یہ ہماری نظر کے سامنے ہوگی تو ہم اسے چھیڑیں گی، اسے تنگ بھی کریں گی، وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ گھور کے اسے دیکھنے لگی۔ چلو شاباش، تم سب لوگ یہاں سے جاؤ، اسے اسٹڈی کرنے دو۔ وہ کسی کے پاس بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتی تھی، اس کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ جب تک کوئی اسے گائیڈ نہیں کرتا تھا تب تک وہ پڑھ نہیں پاتی تھی۔ چلو شاباش، ایک کام کریں، آپ جلدی سے یہ کمپلیٹ کریں، وہ نرمی سے گویا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد اس کی کنڈیشن عجیب سی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے لالا؟ لالا پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اگلے ہی لمحے نمی تیرنے لگی تھی۔ پریشان نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کی اکثر ایسی کنڈیشن ہو جاتی تھی۔ لالا کی جان کیا ہو گیا ہے؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ آہستگی سے اسے اپنے قریب کرتا، اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ پریشان مت ہونا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیوں اتنی زیادہ ٹینشن لیتی ہو؟ بس بلا وجہ آپ نے خود پہ برڈن ڈالا ہوا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ، اٹھو میں باہر لے کے جاتا ہوں۔ لالا مجھے کہیں بھی نہیں جانا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ بہت زیادہ پینک ہو رہی تھی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے، اسے ایسے ہی پینک اٹیکس آنے لگ جاتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بالکل نارمل ہو جاتی تھی، مگر اچانک اس کی طبیعت خراب ہو جانا، وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اچھا اٹھو، میں باہر لے کے جاتا ہوں۔ نہیں لالا، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کے کمرے میں جانے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اسے عجیب طرح کے وسوسے آنے لگے، عجیب طرح کے خیالات آنے لگے۔ اس کے ہاتھ میں موجود جو کچھ آ رہا تھا وہ سامنے کی طرف پھینکے جا رہی تھی۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اچانک وہ گرنے لگی تو کاظم نے اسے تھام لیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ریلیکس ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چلو شاباش، کمرے میں جاؤ۔ نہیں لالا، مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے لالا، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ نہیں نا، پریشان نہیں ہونا۔ سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے تھے۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ اس کی تائی جان نے آہستگی سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میرا دل بند ہو رہا ہے تائی جان، وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ بیٹا ایک کام کرو، تم اسے نہ باہر لے کے جاؤ، اس کی طبیعت شاید ٹھیک نہیں، اسے باہر لے کے جاؤ گے، جب باہر ٹھنڈے موسم میں گہرے سانس لے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ کاظم اسے لے کے باہر آ گیا، لا کے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ کافی سنسان جگہ پہ وہ گاڑی لے کے آ گیا تھا۔ گاڑی کھڑی کی۔ چلو شاباش، باہر نکلو۔ نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ میں آپ کے ساتھ ہوں نا، چلو نکلو۔ نہیں لالا، مجھے نہیں نکلنا۔ نکلو باہر، میں نے کیا بولا ہے؟ میں آپ کے ساتھ ہوں نا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، چلو آ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اسے نکلنے کا اشارہ کیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ باہر نکلی۔ اس کے بازو سے لپٹی ہوئی تھی، بہت شدت سے اس کے بازو کو دبوچا ہوا تھا۔ میرا بچہ، چلو ادھر آؤ میرے پاس۔ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اسے آگے کی طرف لے گیا۔ چلو یہاں پہ کھڑی ہو کے گہرے گہرے سانس لو۔ دیکھو آسمان پہ کتنا خوبصورت چاند ہے، سٹار بھی ہیں، اور اتنا ڈری ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں سے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کے وہ پریشان ہوا۔ لالا میں کب ٹھیک ہوں گی؟ میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گی، کیا ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہوگا؟ نہیں بچے، ہمیشہ کیوں ایسے ہوگا؟ بس یہ فضول کی سوچیں اپنے دماغ سے نکالو، ابھی تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں کچھ دن کے لیے یہاں سے دور جانا چاہتی ہوں، میں اسٹڈی نہیں کر پائی لالا، میں فیل ہو جاؤں گی، پھر سب مذاق بنائیں گی۔ کوئی مذاق نہیں بنائے گی،
ہم کل ایک کام کریں گے، شہر چلیں گے، میں اپنے ساتھ فلیٹ پہ لے جاؤں گا۔ وہ بہت ہی نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں محبت تھی۔ وہ اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس میں سب کی جان بستی تھی۔ اس کے ماما بابا کے انتقال کے بعد تو وہ مزید سب کی لاڈلی ہو گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اس کے ساتھ باتیں کرتا، اس کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے بعد اسے لے کے واپس گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی وہ بہت زیادہ پریشان سی لگ رہی تھی۔ اب خاموش بھی کیوں اتنا زیادہ خاموش ہو؟ چلو شاباش، کچھ بول تو لو، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ وہ گاڑی میں سو چکی تھی۔ اسے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا کمرے میں لے کے آیا، لا کے اسے لٹاتے ہوئے اس کے اوپر کمبل سیٹ کیا۔ آخری دفعہ اس کے سراپے پہ نگاہ دوڑاتے ہوئے آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ کمرے سے باہر آ گیا۔ بیٹا، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ نائلہ بیگم نے نرمی سے پوچھا۔ بس مما ٹھیک ہی ہے۔ کدھر لے کے گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں مما، بس باہر گھمانے پھرانے لے کے گیا تھا۔ مما، مجھے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے۔ بیٹا تمہیں پتہ ہے نا، اس کے ایگزامس بھی ہیں، پہلے اس کے 2 سال ضائع ہو چکے ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ تم ایک کام کرو، کچھ دن کے لیے اسے اپنے ساتھ فلیٹ میں لیتے جانا، وہاں پہ اسے اسٹڈی بھی کروا دینا۔ مما، میں خود اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے جاتی؟ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں؟ ڈاکٹر جو بتاتے ہیں ویسے میرا دماغ گھوم جاتا ہے۔ وہ بہت کم عمر ہے، ڈپریشن، انگزائٹی، ان سب کی پیشنٹ ہے۔ یہ سب کچھ تو اسے بہت زیادہ ڈسٹرب کر دے گا۔ مما، ابھی سے اگر اس کی یہ حالت ہے تو بعد میں کیا ہوگا؟ اچھا بیٹا، پریشان مت ہو، اس کا خیال رکھو۔ یہ کہتے ہوئے نائلہ بیگم اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے کمرے میں آ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت دیکھتا رہا، جھک کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ رات کو تم لالا کے ساتھ آئس کریم کھانے گئی تھی کیا؟ منزہ نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو میں بھلا کب گئی تھی؟ رات کو میں نے دیکھا تھا کھڑکی سے، اتنی دیر سے واپس آئے تھے۔ باہر کب گئے تھے؟ بتاؤ مجھے۔ آپ لوگ آئس کریم کھانے گئے تھے؟ منزہ نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں منزہ بچے، آئس کریم کھانے نہیں گئے تھے، ہم لوگ بس ویسے ہی گھومنے پھرنے گئے تھے، تو مجھے بھی لے کے جاتے نا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ بابا جان دیکھ رہے ہیں لالا کو، ان کو لے کے گئے تھے، مجھے نہیں لے کے گئے، منزہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بیٹا طبیعت نہیں ٹھیک تھی، رات کو معروش کو باہر لے کے گیا تھا۔ ہاں آپ لوگوں کی معروش لاڈلی ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ ہاں ظاہر ہے لاڈلی تو ہے نا، اس وجہ سے ہی اسے گھمانے پھرانے لے کے گیا تھا۔ قاسم نے گھوڑ کے اپنی لاڈلی بہن کو دیکھا۔ ہاں لالا آپ کی تو وہی لاڈلی ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ لالا اسے بھی لیتے جائیں نا، آپ ابھی گھمانے نہیں؟ بیٹا چلو جلدی جاؤ، آپ کمرے میں جا کے اپنی پیکنگ کرو، آپ کو لے کے جانا ہے۔ کدھر لے کے جانا ہے؟ جلدی سے حرم نے پوچھا۔ حرم کہیں نہیں جانا، بس اس کے ایگزامز ہیں، اس وجہ سے وہاں جا کے لالا کے ساتھ اسٹڈی کرے گی، نائلہ بیگم نے نرمی سے حرم کو سمجھایا۔ اچھا، یہاں پہ تو ان سے اسٹڈی نہیں نہ ہو سکتی۔ کیا ہو گیا ہے بھائی، کیوں تم دونوں میری دشمن بنی ہوئی ہو؟ وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ نہیں، ہم نے کیوں آپ کا دشمن بننا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ سے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو کافی زیادہ اداس لگ رہی تھی۔ کبھی وہ بہت زیادہ چنچل مزاج، ہنستی مسکراتی لگتی تھی، کبھی بہت زیادہ سنجیدہ اور اداس لگتی تھی۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ سب لوگ اسے بہت زیادہ محبت سے ٹریٹ کرتے۔ بابا جان آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، فرجاد نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا فرجاد، وہ تم سے عمر میں چھوٹی ہے، اور کیوں تم فضول کی ضد کر رہے ہو؟
اس لڑکی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ سلطان صاحب نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا، بابا جان مجھے وہی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر مجھے معروش نہیں ملے گی تو آپ سوچ لیں میں ہر چیز کو تباہ کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں وہاں سے باہر چلا گیا، جبکہ سلطان صاحب نے سر جھٹکتے ہوئے اپنے لاڈلے کو دیکھا تھا۔ اتنے میں پیچھے سے سدرا بیگم آئی، کہنے لگی، میں تو یہی کہتی ہوں کہ معروش کا ہم رشتہ مانگ لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، اچھا تمہیں لگتا ہے کہ کاظم کی ہوتے ہوئے معروش کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے تمہارا بھائی اسے اپنی ہی بہو بنائے گا، اس کی شادی کاظم کے ساتھ ہی ہوگی۔ نہیں، بھائی نے کبھی میری کوئی بات نہیں ٹالی۔ اگر فرجاد اسے پسند کرتا ہے تو ہم فرجاد کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیتے ہیں نا۔ کبھی بھی نہیں۔ فرجاد کے ساتھ اگر کسی کی شادی ہوگی تو وہ صرف اور صرف میری بھانجی ہوگی، وہ تمہاری بھتیجی کبھی اس گھر میں نہیں آئے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد فرجاد واپس آیا، کہنے لگا، مما وہ لڑکی میری ضد ہے، میں اسے ہر قیمت پہ حاصل کروں گا۔ کاظم نے کیا بولا تھا کہ میں اسے نگاہیں اٹھا کے نہ دیکھوں؟ میں اسے اپنے بستر تک لے کے آؤں گا۔ وہ بغیر اپنی ماں کا لحاظ کیے غصے میں یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور وہ تو اپنا سر تھام کے بیٹھ گئی تھی۔ انہیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ ان کا بیٹا دن بدن ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ وہ نیچے گھاس پہ بیٹھی پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنا سر کتابوں میں گھسایا ہوا تھا۔ کب سے اسے اپنے وجود پہ کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو کاظم اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ لالا، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ ہونٹ لٹکاتے ہوئے بولی۔ نہیں، بس ویسے ہی دیکھ رہا تھا آپ کو۔ یہ کہتے ہوئے وہ آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کو آہستگی سے اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تھا۔ تم ایک بات بولوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ کاظم نہ جانے کیوں نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہا۔ اس کا دل اس لڑکی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ حالانکہ وہ عمر میں اس سے چھوٹی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ آہستگی سے اسے کھینچا تو اس کے قریب ہو گئی۔ لالا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج پہلی دفعہ اس نے مقابل کی آنکھوں میں کچھ عجیب دیکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت خوبصورت ہو معروش، تمہیں پتہ ہے مجھے تم سے محبت ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ لالا، وہ زیر لب بڑبڑائی، مگر اس کی اتنی قربت میں اس کی آواز ہی نہیں نکل سکی۔ اس نے پہلے کبھی اس شخص کو ان نگاہوں سے نہیں دیکھا جیسے وہ آج دیکھ رہی تھی۔ لالا، وہ ڈرتی ہوئی آواز میں اسے پکارنے لگی۔ اگلے ہی لمحے بے دھڑک اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگے۔ کاظم ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ رونے لگ گئی ہو؟ لالا، وہ ایک دم سے روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی، اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا، مکمل طور پہ اس کی آغوش میں بیٹھ گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ نرمی سے اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ لالا، آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ جیسے ماما بابا مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ وہ چلا چلا کے رونے لگی تھی۔ میرا دل بند ہو رہا ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے ہاتھ بالکل ٹھنڈے پڑے تھے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ وہ بہت زیادہ پینک ہو جاتی تھی۔ جب اس سے پینک اٹیک آتا تھا تو وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتی تھی۔ چلو اندر چلو، روم میں چلو۔ اسے لے کے کمرے میں آ گیا۔ وہ اس سے چپکی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی، جیسے اسے خوف تھا ہر چیز کے کھو جانے کا۔ خوف، لالا کچھ ہو جائے گا ابھی، لالا پلیز میرے پاس ہی رہنا۔ اس کی حالت کو سمجھ سکتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا،
جا کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ لیپ ٹاپ کھولے وہ کام کرنے میں مگن تھا۔ وہ کافی دیر تک کام کرتا رہا۔ رات کے 2 بجے اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ معروش کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ لالا کی جان، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، میری باڈی میں بہت زیادہ پین ہو رہی ہے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں واپس گاؤں لے کے جاتا ہوں۔ شاید تم یہاں بہت زیادہ ڈسٹرب فیل کر رہی ہو، اکیلا فیل کر رہی ہو۔ تائی جان کے پاس جاؤ گی نا تو اچھا فیل کرو گی۔ منزہ بھی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ چلو شاباش اٹھو، تمہیں ابھی لے کے جاتا ہوں۔ اس کی طبیعت اس قدر خراب ہو رہی تھی، وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ لالا مجھے کہیں بھی نہیں جانا، لالا میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ بس روئے جا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے نا، بس ریلیکس ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا، مگر وہ اس کی باتیں بھلا کہاں سن رہی تھی۔ لالا، اگلے ہی لمحے وہ اس کے بازوؤں میں لڑکھڑانے لگی۔ لالا پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، وہ ہچکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ لالا کی جان، بس رونا نہیں، اچھا میں ہاسپٹل لے کے جاتا ہوں۔ لالا، وہ غنودگی میں بھی اس کا نام پکار رہی تھی، اور کاظم کی تو جان پہ بن گئی تھی۔ اسے لے کے فوراً سے ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا۔ دیکھیں مسٹر قاسم، ان کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے، کچھ بہت زیادہ ایشوز ہیں۔ کیا پہلے کبھی انہیں کسی سائیکیٹرسٹ کو نہیں دکھایا؟ وہ نرمی سے اسے بتانے لگا، لیکن بہت زیادہ ایشوز آئے ہیں، ان کے ہارمون پرابلمس ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، پینک بھی ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انسان کی نفسیات، اس کے ہارمونز، یہ سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ جب انسان ڈسٹرب ہوتا ہے، ہارمون امبیلنس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ایشوز آتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ٹھیک کیسے ہوگا؟ وہ نرمی سے ڈاکٹر سے سوال کر رہا تھا۔ دیکھیں، سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ اگر ان کی شادی کر دی جائے تو کافی حد تک وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ میں یہ مشورہ نہیں دے رہی کہ اس کا علاج شادی ہے، لیکن کسی بیماری کا علاج شادی نہیں ہوتا۔ لیکن شاید یہ کسی ٹراما سے بھی گزر رہی ہیں، جس میں انہیں اپنے پارٹنر کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نرمی سے بہت ساری باتیں بتا رہی تھی، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ یہ کوئی بیماری نہیں تھی، بلکہ اس کے ہارمون امبیلنس ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اس قدر ڈسٹرب بھی ہوتی تھی۔ اب تو باقاعدہ بہت عجیب کنڈیشن ہو گئی۔ وہ اسے لے کے گھر آ گیا۔ کل اس کا پیپر تھا، اور اس کی ابھی بھی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی۔ صبح صبح وہ کچھ ٹھیک لگ رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے میرے بچے کی؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا۔ لالا پتہ نہیں کیوں مجھے واپس جانا ہے، مجھے پیپر نہیں دینے۔ نہیں میری جان، ایسے نہیں نہ بولتے، آپ نے پہلے بھی 2 سال ضائع کیے ہیں۔ اب آپ اتنی اچھی تیاری ہے، اتنا اچھی آپ نے اسٹڈی کی، آپ نے کیوں نہیں ایگزامس دینے؟ لالا میں نے نہیں دینے، میں نہیں دے سکتی، میں نہیں کر پاؤں گی، مجھے واپس گھر جانا ہے، مجھے گھر جا کے بس سونا ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، نہ جانے کیوں اب اسے خود سے دور کرنا چاہ رہا تھا۔ دیکھو آپ کے ایگزامس ہیں نا، ایگزام دے لیں، اس کے بعد میں آپ کو واپس لے جاؤں گا۔ مگر وہ کسی طور پہ بھی ایگزامس دینے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اب بھی وہ اسے فورس نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جس قدر ڈسٹرب تھی اس کے لیے بالکل اچھا نہیں تھا اتنا زیادہ پریشان ہونا۔ وہ اسے لے کے واپس آ گیا۔ نائلہ بیگم نے جب اس کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ حیران ہو گئی تھی۔ بیٹا آج تو اس کا پیپر تھا نا، تم واپس کیوں لے کے آ گئے ہو؟ مما اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ٹھیک نہیں تو کیا ہو گیا ہے بچے؟ نائلہ بیگم نے تڑپ کے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے نرمی سے پوچھا تھا۔ وہ روتے ہوئے نائلہ بیگم کے سینے سے لگ گئی۔ نائلہ بیگم نے اشارے سے اسے پوچھا، اور وہ کچھ بھی نہ بتا سکا۔ مما اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، پلیز آپ اسے لے کے کمرے میں لے جائیں۔ بابا جان کہاں ہیں؟
وہ اسٹڈی روم میں ہیں، باقی وہ دونوں تو کالج چلی گئی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اسٹڈی روم میں آیا، آہستگی سے دروازہ کھولا تو سامنے وہ کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھے۔ بیٹا تم واپس آ گئے ہو، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ بابا جان بولے، تمہاری پھپھو جان کی کال آئی تھی، وہ کسی کام کے سلسلے میں آنا چاہتی ہیں، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے بابا جان، مجھے بھی آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بابا جان میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کے وہ حیران ہوئے تھے، کیا مطلب ہے؟ پہلے تو تمہیں اتنا فورس کیا تھا، تم نے بولا تھا کہ تمہیں شادی نہیں کرنی، اب یہ اچانک سے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بابا جان میں معروش کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک دم سے کتاب سے نگاہیں اٹھا کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے معروش تم سے بہت زیادہ چھوٹی بھی ہے، اور دیکھا نہیں ہے اسے سنبھالنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ جب ٹھیک ہو جائے گی شادی تو بعد میں کروں گا اس کی، لیکن تمہارے ساتھ اس بارے میں نے نہیں سوچا۔ نہیں بابا جان پلیز۔ وہ آ کے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے علاوہ کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ یہ سن کر تو اس کے بابا جان بہت زیادہ حیران ہو گئے۔ اچانک سے ان کے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ کیا کر رہے ہو؟ اٹھو یہاں سے۔ اسے اپنے قدموں سے اٹھایا، اپنے سامنے پڑی ہوئی کرسی پہ اسے بٹھایا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنے زیادہ پریشان اور ڈسٹرب کیوں لگ رہے ہو؟ بابا جان بس ویسے ہی، میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری پھپھو جان نے فرجاد اور اس کے رشتے کی بات کی ہے۔ میں نے ایک دفعہ تو ان کو انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں نے یہی بولا تھا کہ وہ فرجاد سے بہت چھوٹی ہیں۔ کیا مطلب ہے بابا جان؟ فرجاد کے لیے کیوں انہوں نے بات کی؟ اور آپ کیسے یہ بولا آپ نے کہ فرجاد کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں؟ میں کسی قیمت پہ بھی اسے فرجاد کا نہیں ہونے دوں گا۔ بابا جان دیکھیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں ہی اس کے ساتھ شادی کروں گا۔ ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے، اسے صرف میں ہی سنبھال سکتا ہوں، کسی اور کے ساتھ اس کی شادی کرنے کا آپ اپنی یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن اس کی پھپھو جان بھی آ گئی تھی، لیکن جب وہ آئی تو نائلہ بیگم نے انہیں بتایا تھا کہ بہت اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے ہیں، ہم لوگ ویسے بھی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ یہ سن کے ان کا دماغ گھوم گیا۔ کیا مطلب؟ کس کی شادی؟ معروش اور کاظم کی شادی۔ یہ سن کے ان کا دماغ گھوم گیا۔ وہ کہنے لگی کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہے میں نے اپنے فرجاد کے لیے معروش کے بارے میں سوچا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، لیکن کیا کریں، ہم معروش کا رشتہ آپ کو نہیں دے سکتے۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ بچپن سے ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ کاظم اس سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی، جبکہ معروش بالکل خاموش تھی، زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ آج ان کی مہندی تھی، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مہندی کے فنکشن کے بعد بھی وہ بالکل خاموش تھی۔ کاظم کمرے میں آیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنی زیادہ اداس کیوں ہو؟ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے کاظم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے، وہ بہت عجیب سی ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کاظم نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ آپ میرے ساتھ کیوں شادی کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، تو وہ آہستگی سے اس کے قریب ہو گیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ کیوں اتنی زیادہ گھبرا رہی ہو؟ میں نہیں چاہتا تم اتنی زیادہ پریشان ہو یا اتنا زیادہ سٹریس لو، اپنا بہت زیادہ خیال رکھو۔ لالا مجھے ڈر لگ رہا ہے، میری جان ہماری شادی ہونے والی ہے، اب تم مجھے لالا لالا نہ بولو۔ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتا ہوا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔
وہ آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ وہ پھر سے پینک ہو رہی تھی جب حرم اور منزہ کمرے میں آ گئی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تم نے تو میرے لالا پہ قبضہ ہی جما لیا ہے۔ اس کی بات سن کے وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ پوری رات اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتی رہی تھی، کیونکہ کاظم ہی ان کو بول کے گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اچانک اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، تب اٹھ کے بیٹھ گئی۔ سامنے کھڑے ہوئے فرجاد کو دیکھ کے وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ فرجاد لالا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے پاس آ رہا تھا۔ آپ میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو میں تمہیں کسی اور کے قابل بھی نہیں رہنے دوں گا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ پلیز دور رہیں۔ وہ گھبراتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک دم سے اس کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتا ہوا اس کے اوپر جھکا۔ پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو پلیز، وہ چلاتے ہوئے اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گئی۔ بہت زیادہ گھمنڈ ہے نا تمہارے لالا کے اندر کہ وہ تمہیں میرے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتا، تو تمہیں اس کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ پہلے تم میری ضد تھی، لیکن اب تمہیں برباد کرنا میری ضد ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہو گیا۔ چھوڑو مجھے، پیچھے ہٹو، خدا کے لیے پیچھے ہٹو، میرے پاس آنے کی کوشش مت کرو۔ یا اللہ، میرا دل کیوں اتنا زیادہ گھبرا رہا ہے؟ بیمار تو وہ ہمیشہ ہی ہوتی تھی، ہمیشہ ہی اس کی ایسی کنڈیشن ہوتی تھی، لیکن اب میں کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہا ہوں؟ کاظم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخر تک آ کے بس اس کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے کمرے سے آتی ہوئی اس کے رونے کی آواز سن کے وہ پریشان ہو گیا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ شاید اسے پھر سے پینک اٹیک آیا ہے، جس کی وجہ سے وہ رو رہی ہے۔ مگر اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے اس کی حالت دیکھ کے وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ ایک دم سے کاظم فرجاد کے پاس آیا، ایک دم سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا بری طرح سے اسے مارنے لگا تھا۔ وہ ڈری سہمی سی کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کچھ کرنے کی؟ سب گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ نائلہ بیگم کہنے لگیں، بیٹا کیا کر رہی ہو؟ ماما بابا جان پوچھیں اپنے بھانجے سے، اس نے کیا کیا ہے؟ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ تم میری ہونے والی بیوی پہ گندی نظر رکھی، میں تمہاری جان نکال دوں گا۔ وہ اس کا گلا دبا رہا تھا جب اس کی پھپھو جان آگے آ گئیں۔ بیٹا یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو فرجاد کو۔ سلطان صاحب بھی آگے بڑھے، بیٹا چھوڑو۔ وہ اسے چھڑانے کی کوشش کرنے لگے۔ بہتر یہی ہوگا کہ ایسا کچھ بھی مت کرو پھپھو جان، وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ یہ میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے گا، اسے یہاں سے لے کے جائیں، یہاں سے۔ اب کی بار وہ چلاتے ہوئے بولا۔ وہ سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی، کچھ نہیں بولی۔ وہ اس کے پاس آ گیا تھا، اس کے سینے سے لگی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر آپ نہ آتے تو وہ شخص میرے ساتھ، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، کچھ بھی نہیں ہوا، میں ہوں نا تمہارے پاس، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ وہ اس کے سینے سے لگی، بہت بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ اچھا رونا تو بند کرو، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ تھوڑی دیر بعد نائلہ بیگم آ گئی۔ نائلہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا بالکل بھی نہیں رونا، بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ رات نائلہ بیگم اس کے پاس سو گئی تھی۔ اب تو وہ مزید ڈرنے لگی تھی۔ اب تو وہ کاظم کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ نکاح کے لیے لا کر اسے کاظم کے پہلو میں بٹھایا گیا۔
وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس پہ بہت زیادہ روپ آیا تھا۔ سلطان صاحب اور اس کی پھوپھو جان تو رات کو ہی واپس چلے گئے تھے۔ وہ تو کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ فرجات نے انہیں کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ نکاح کے بعد کچھ رسومات ہوئی، اسے کاظم کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کاظم کمرے میں داخل ہوا تو سامنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ کاظم ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ محبت بھرے انداز میں بولا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے کاظم کو دیکھنے لگی، اسے دور ہونے لگی۔ کاظم پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھ سے دور رہیں، آپ میرے پاس مت آئیں۔ وہ پھر سے ایک دفعہ پینک ہونے لگی، اس کا دل پھر سے گھبرانے لگا۔ ریلیکس ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا، محبت بھرے لہجے میں بولا۔ میرے پاس مت آؤ کاظم، مجھ سے دور رہو۔ کاظم، وہ چلا رہی تھی، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سانس لینے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ لو پانی پیو۔ اسے فوراً سے جگ سے پانی ڈال کے دیا تو اس نے گلاس دور پھینک دیا۔ میری جان مہروش، مجھے دیکھو نا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میرا سانس بند ہو رہا ہے، مجھے موت آ رہی ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے، میں نے مر جانا ہے۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ ہاسپٹل لے جاؤں؟ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے نہیں جینا، مجھے مر جانا ہے۔ کچھ بھی نہیں نہ ہوتا، ادھر آؤ۔ اسے آہستگی سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا، اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہونے لگا اپنے لبوں سے۔ وہ مزید شدت سے تڑپ اٹھی تھی، مگر ایک لمحے کے لیے اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گئی۔ اس کے اور اپنے درمیان کے وہ خود ہی فاصلے ختم کرنے لگی، اور کاظم کو بالکل امید نہیں تھی کہ وہ خود سے اس کی طرف قدم بڑھائے گی یا خود سے اس کے پاس یوں آئے گی جیسے وہ اب آئی تھی، اس کے قریب تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہونے لگا، ان دونوں کے درمیان کے فاصلے ختم ہو گئے۔ صبح جب مہروش کی آنکھ کھلی تو اس نے صوفے پہ بیٹھے ہوئے کاظم کو دیکھا، جو سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا، دھواں ہوا کے سپرد کر رہا تھا۔ وہ کاظم کو دیکھتے ہی بہت زیادہ گھبرا گئی، اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ پینک ہونے لگی تھی، اس کا دل گھبرانے لگا، گہرے گہرے سانس لینے لگی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کافی دیر تک بس اسے دیکھتا رہا۔ وہ ایک دم سے اٹھی، روتے ہوئے پیچھے ہونے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا، جیسے اسے احساس ہوا تھا کہ اس کے ساتھ وہ غلط بیہیو کرنے لگا ہے۔ جلدی سے اس کے پاس آیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ نرمی سے گویا ہوا تو اسے پیچھے دھکا دیا۔ آپ کو پتہ چل گیا نا، میں کوئی پاکیزہ لڑکی نہیں ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا آپ کو۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، وہ کیوں ایسی تھی، کیا اتنا بڑا اس کی زندگی کا راز تھا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ بتاؤ نا مجھے کیا ہوا ہے۔ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے پیچھے ہو رہی تھی، اس کے ہاتھ بالکل ٹھنڈے پڑ گئے۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوا، اسے پیچھے دھکا دے گئی، اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیڈ پہ بیٹھی شدت سے رونے لگی۔ شاباش، رونا بند کرو۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ آپ کیوں مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں؟ مجھے تکلیف ہوگی، میں آپ کو کیا بتاؤں؟ آپ مجھے اپنی زندگی میں نہیں رکھنا چاہتے، آپ مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب لگ رہی تھی، وہ پاگل ہونے لگی۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا،
اچھا پلیز ٹھیک ہے، رونا بند کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا اور وہ حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے نا، میں آپ کو کیا بول رہا ہوں کہ رونا بند کرو۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک یوں ہی اس کے سینے سے لگی روتی رہی تھی۔ مجھے آپ کے سینے سے لگ کے سونا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بس ریلیکس ہو جاؤ، وہ محبت بھرے لہجے میں اس کے سینے میں چھپی جا رہی تھی۔ ولیمے کے فنکشن میں وہ بالکل خاموش رہی، اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا نائلہ بیگم بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ نائلہ بیگم رات کے وقت کہنے لگی، بیٹا تم ایک کام کرو، کچھ دن کے لیے اسے باہر گھمانے پھرانے لے کے چلے جاؤ، انہوں نے نرمی سے کہا۔ تو ان کی بات سن کے وہ کہنے لگا، وہ مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب لگ رہی ہے مما، میں خود اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ بیٹا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ وہ چاہ کے بھی اپنی ماں کو نہیں بتا سکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، مگر وہ ابھی تک بھی نہیں جان پایا تھا کہ اس کے ساتھ یہ اتنا بڑا ظلم کیا کس نے تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ اپنے کندھوں کے گرد اس نے بڑی سی سیاہ رنگ کی شال کو لپیٹا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی سردی کی آمد تھی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے پاس آیا، پیچھے سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا تو وہ ایک دم سے ڈرتی ہوئی جھٹکا کھا کے اس سے دور ہوئی تھی۔ معروش میرے پاس آؤ، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں نے آپ کے پاس نہیں آنا، میں نے کہا ہے میرے پاس آئیں۔ وہ جب نہ آئی تو وہ اس کے خود ہی پاس آ گیا تھا۔ آہستگی سے کہنے لگا، کہاں گھومنے پھرنے جانا ہے؟ ہم ہنی مون پہ جاتے ہیں۔ نہیں، مجھے کہیں بھی نہیں جانا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے کندھے سے لپٹ گئی، اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، یہ دنیا بہت زیادہ ظالم ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے پھر کوئی میری روح کی دھجیاں اڑا دے گا، پھر کوئی میری زندگی میں آئے گا جو مجھے تکلیف دے گا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، مجھے بتائیں نا، یہ سب کچھ آپ کے ساتھ کس نے کیا؟ وہ دھیرے سے اسے پوچھ رہا تھا۔ اور اس بات کو چھوڑ دینا، میں خود نہیں جانتی آپ کیوں مجھ سے بار بار ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے کندھے سے لپٹ گئی۔ مجھے ڈر لگتا ہے نا، وہ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ میں بہت چھوٹی تھی، آپ پلیز اس بات کو چھوڑ دیں۔ اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ مجھے آپ کے پاس سونا ہے، مجھے آپ کے سینے سے لگ کے سونا ہے، پلیز مجھے بیڈ پہ لے جائیں۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ وہ اسے اپنے حصار میں لے گیا، اس کے سینے میں اپنا منہ چھپائے جا رہی تھی۔ اس کی یہ حالت بالکل اس سے پاگلوں جیسی لگتی تھی۔ کبھی کبھی وہ ایسی حرکت کرتی تھی جیسے وہ گویا مکمل طور پہ کوئی پاگل لڑکی ہو۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ صبح جب اسے اپنے ہاتھ کے پاس کچھ بھیگا ہوا محسوس ہونے لگا تو اس نے اپنی آنکھیں کھول کے دیکھا، اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے لال ہوتے ہاتھ کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی کلائی پہ زخم بنا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے اپنے ساتھ کیا کیا تھا؟ معروش، معروش آنکھیں کھولو، معروش۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی گال کو تھپ تھپا رہا تھا۔ فوراً سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا، اس کا ہاتھ ایک سائیڈ پہ کیا، سفید فرش پہ قطرے گر رہے تھے۔ اسے لے کے فوراً سے ہسپتال پہنچا۔ کوریڈور میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اپنے بالوں کو اس نے مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی اور کہنے لگی، دیکھیں ان کا بلڈ بہت زیادہ لاس ہو چکا ہے، فی الحال ہم لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ سن کے تو وہ مزید پریشان ہو گیا تھا۔ نائلہ بیگم کی بار بار کال آ رہی تھی، وہ کسی کی کال پک نہیں کر رہا تھا، بلکہ پیچھے وہ ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ یا اللہ،
اسے کچھ بھی نہ ہو۔ وہ بار بار اللہ سے ایک ہی دعا مانگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ کتنا غلط ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے پہلے ہی پراپر اس کا چیک اپ کروانا چاہیے تھا، اس کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے تھا۔ وہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی، بالکل سنبھل نہیں پائی تھی۔ شاید وہ اپنے اندر چیزوں کو دبائے جا رہی تھی۔ بہت ساری ایسی باتیں تھیں جن کے بارے میں فیملی والوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، کن چیزوں کے بارے میں اس کی ماما بابا بھی نہیں جانتے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ تو بس یہی سوچے جا رہا تھا۔ ان سب چیزوں نے تو اسے الجھا کے رکھ دیا تھا۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر باہر آئی، کہنے لگی دیکھیں ان کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، ان کو ہوش آتی ہے تو وہ پھر سے بے ہوش ہو جاتی ہیں، جیسے وہ جینا ہی نہیں چاہتی۔ اب کچھ دیر اپنے پیشنٹ کے پاس جائیں، جب آپ ان کو حوصلہ دیں، دلاسا دیں۔ میڈیسن سے زیادہ شاید انہیں اس وقت کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے جو ان کو سمجھ سکے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اس کے پاس چلا گیا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے دھیرے دھیرے سہلانے لگا، اسے اپنے لبوں سے لگا لیا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اس کی حالت دیکھ کے قاسم کا دل کٹنے لگا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا۔ مروش ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا، اسے قاسم کا دھندلایا ہوا چہرہ نظر آنے لگا۔ وہ رونے لگی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے قاسم کے ہاتھ کو دبوچ لیا، اس کے ہاتھ کو کھینچ کے اپنے لبوں تک لے گئی، اسے اپنے گال سے لگا لیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ جیسے اس کے پاس آخری سہارا قاسم ہی ہو۔ کیا ہوا ہے بتاؤ نا مجھے۔ وہ نرمی سے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ اب کچھ بولو نا۔ وہ برے طریقے سے اس کے اوپر جھکا، دھیرے دھیرے گال کو سہلاتے ہوئے اس سے بات کر رہا تھا، اسے بلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے یہاں سے دور لے جائیں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ لے جاؤں گا نا، ٹھیک ہو جاؤ۔ کیوں؟ اسے کیا پتا، میں مر جاتا، میں تمہیں بالکل بھی نہیں کھونا چاہتا، بہت محبت کرتا ہوں، اگر تم مجھ سے دور جاؤ گی تو میں مر جاؤں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں بھی مر رہی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں اپنے بچے کو یہاں سے دور لے جاؤں گا، جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا آج کے بعد، وعدہ۔ اس کی تھوڑی پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا، نہیں کروں گی، آپ مجھے نہیں چھوڑو گے نا؟ وہ روتے ہوئے بولی، کبھی نہیں چھوڑوں گا، مجھے محبت بھی دیں گے، بہت ساری، مجھے اپنی لاڈلی بنا کے رکھنا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، آپ تو میری لاڈلی ہو، میں آپ کو اپنی لاڈلی ہی بنا کے رکھوں گا۔ اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گیا تھا۔ وہ خود بہت زیادہ ڈسٹرب تھا۔ اس کی غربت میں ابھی اس شخص کو سکون مل رہا تھا۔ نائلہ بیگم جب آئی تو وہ ناراضگی کا اظہار کرنے لگی، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، کیوں ایسا کیا؟ قاسم نے کچھ بولا تھا کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، مگر قاسم اسے کچھ وقت کے لیے سب سے دور لے کے جانا چاہتا تھا۔ اس کا سائیکیٹرسٹ کے پاس ٹریٹمنٹ کروا رہا تھا، میڈیسن وغیرہ بھی اسے ٹائم پہ دیتا، وہ کافی حد تک ٹھیک ہونے لگی۔ وہ قاسم کے سینے پہ سر رکھے ہوئے اس کے سینے پہ انگلیاں پھیر رہی تھی۔ اس وقت وہ شرٹ لیس ہو رہا تھا، دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ آپ کو بتا دوں سچ، آپ کو پتہ ہے میں بہت چھوٹی تھی، اس دن گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا، ماما بابا نہ جانے کہاں مجھے چھوڑ کے گئے تھے، اور وہ ایک انکل پتہ نہیں کون تھے، وہ آئے تھے، انہوں نے میرے ساتھ پتہ نہیں مجھے بہت عجیب طرح کی حرکتیں کی۔ میں نے ماما بابا کو بھی بتایا تھا اس بارے میں، انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا، انہوں نے بولا کہ اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے تھے، اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ اس کے بعد سے میں ایسی ہوں، مجھے کبھی کسی نے نہیں سنبھالا، نہیں مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ وہ روتے ہوئے
اسے اپنی کنڈیشن بتانے لگی تھی۔ اب میں ہوں آپ کے پاس، میں کبھی بھی آپ کو چھوڑوں گا نہیں، کسی کو آپ کی طرف دیکھنے بھی نہیں دوں گا، آپ تو صرف میری ہونا، وہ محبت بھرے انداز میں بولا۔ تو اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلاتی سکون سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، جیسے اس کے اندر شخص نے سارے درد زخم بھر دیے تھے۔ وہ اپنی محبت سے اسے سنبھال گیا، ورنہ اسے یہی لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی سنبھل نہیں پائے گی، کبھی کسی کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کر پائے گی۔ مگر وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی، اور اسے ٹھیک کرنے میں شاید اس کے شوہر کا ہی ہاتھ تھا۔ ایک پارٹنر تھا جو اس کا شوہر کم اس کا دوست زیادہ تھا، جسے وہ اپنی ہر بات شیئر کرتی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اسے محبت دے گا، اسے سمجھائے گا، اسے پیار کرے گا۔ یہی باتیں اسے ٹھیک کرنے لگیں۔ اس کے بعد تو مکمل طور پہ ٹھیک ہو گئی، نارمل زندگی کی طرف آ گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنی اسٹڈی جاری رکھی اور کاظم کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنے لگی۔